اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، ایسی تربیت کی مثال ہمیں پوری دنیا میں نہیں ملتی، نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد، نہ ہی قیامت تک کوئی بندہ اس کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ ایک ماں کی اولاد، اس میں بچوں کی طبیعتوں کے اندر ایک قدرتی فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچہ کوئی شے کھانا پسند کرتا ہے تو دوسرا بچہ کسی اور شے کو کھانا پسند کرتا ہے۔ مثلا کوئی بچہ اگر سبزی کھانا پسند کرتا ہے تو دوسرا بچہ گوشت وغیرہ کھانا پسند کرتا ہے۔ کوئی بچہ کسی چیز کو پہننا پسند کرتا ہے، کوئی بچہ کسی چیز کو پہننا پسند کرتا ہے، لیکن قربان جائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر کہ صحابہ کرام نے ان بنیادی قدرتی طبیعتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شوربے میں سے کدو نکال کر کھا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا جواب دیا کہ میں نے حضور کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس قدر گم ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی فطرتی بنیادی خواہشات کو بھی ترک کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو رستے میں ایک مکان پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ناگواری کی صورت میں منہ پھیر لیا۔ تو بعد میں کسی نے ان صحابی کو بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کے مکان کی طرف نظر پڑی تو ناگواری کے ساتھ آپ کے مکان سے منہ پھیر لیا، تو پھر ان صحابی نے وہ مکان ہی گرا دیا۔ کچھ دن بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوبارہ ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے اس مکان کی طرف نظر کی تو دیکھا تو مکان انہوں نے گرا دیا تھا۔ تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ مکان کیوں گرا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ صحابہ کرام اس قدر حضور کی خواہش کا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر سلام عرض کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ پھر وہ صحابی دوسری طرف کے اور وہاں جا کر سلام کیا تو آپ نے وہاں سے بھی اپنا رخ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ وہ صحابی پریشان ہوئے اور صحابہ کرام سے دریافت کرنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے اپنا رخ پھیر لیتے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ شاید آپ نے جو یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس انگوٹھی کی وجہ سے حضور آپ کی طرف چہرہ مبارک نہیں کر رہے۔ تو پھر انہوں نے وہ انگوٹھی اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے کہا کہ آپ اس کی وجہ سے میری طرف منہ نہیں کر رہے، تو حضور نے وہ انگوٹھی ان سے لے کر پھینک دی۔ تو پھر آپ مجلس میں بیٹھے رہے تو کچھ دیر بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو تمام صحابہ کرام اٹھ کر جانے لگے، تو وہ صحابی بھی اٹھ کر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگے تو کسی نے کہا کہ وہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اگر آپ کو پہننا جائز نہیں ہے تو آپ کے گھر والے تو پہن سکتے ہیں، یہ قیمتی انگوٹھی ہے، آپ اس کو بیچ کر اس کے متبادل کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو ہرگز نہیں اٹھا سکتا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھینک دیں۔ اگر ہم آج اپنے طرز زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم کتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خواہشات اور سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا طرز زندگی تو یہ تھا کہ حضور کا حکم دینے سے پہلے آپ کی خواہشات پر ہی وہ عمل کر دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا، مکان گرانے کا حکم حضور نے نہیں دیا، نہ ہی کوئی ناگواری کا، صرف ناگواری کا اظہار کیا، لیکن ان صحابی کو جب معلوم ہوا کہ حضور کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے فوراً اپنا مکان گرا دیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بے شمار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیے ہیں ہمیں، لیکن اکثر ہم لوگ ان احکامات کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔